الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انبیاء علیہم السلام کا کیا مقام تھا اللہ کی نگاہ میں، جن پر ایمان لانا فرض اور ضروری، اس کے بغیر کوئی مسلمان برقرار نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کا بھی تعارف کرایا، اور آپ نے بھی اپنا تعارف کرایا کہ میری حیثیت، میرا کیا مقام ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم، میں ولد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اب شفیع المذنبین ہوں گے، حوض کوثر کے مالک بنائے جائیں گے۔ بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام۔ لیکن یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میں انسان ہوں، دوسری اور کوئی مخلوق نہیں ہوں۔ انسا کما تنسون، میں بھول بھی جاتا ہوں جس طرح کہ تم بھولتے ہو۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ غالباً عصر کی نماز تھی یا ظہر کی نماز تھی، زیادہ روایات عصر کے تعلق سے ہے، کہ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی اور گھر چلے گئے۔ کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، جو پوچھ لیا کرتے تھے۔ جب آپ گھر تشریف لے گئے، آپ کے گھر گئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقصرت الصلاۃ ام نسیت، یہ بیان فرما دیجئے کہ نماز کم کر دی گئی، چونکہ اللہ کے نبی دنیا کے اندر موجود ہیں، وحی کا نزول ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ نماز کم کر دی گئی ہو، اس لیے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، یا ہو سکتا ہے کہ آپ بھول گئے ہوں۔ صحابہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر انسان ہیں، بشر ہیں، جیسے ہم بھولتے ہیں ویسے آپ بھی بھولتے ہیں۔ اے ہمارے پیغمبر، کیا نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما قصرت الصلاۃ ولا نسیت، نہ نماز کم کی گئی ہے، نہ میں بھولا ہوں۔ یعنی آپ کو یاد نہیں تھا، آپ انسان تھے۔ اور دوسرے صحابہ نے گواہی دی، شہادت دی کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز 2 ہی رکعت پڑھائی ہے۔ پھر آپ کو یقین ہو گیا، پھر آئے مسجد میں اور 2 رکعت پھر نماز آپ نے پڑھائی، اور اس میں آپ نے سجدہ سہو کیا، تو پتہ چلا کہ آپ بھولتے بھی تھے۔ پھر یہ کہ اس بات کا بھی علم رکھیے کہ جہاں تک تعلق علم غیب کا ہے، غیب کا علم کلی کسی کے پاس نہیں ہے، جو اللہ نے دیا انبیاء علیہم السلام کو ملا۔ جہاں کلی کا لفظ استعمال کریں گے، یاد رکھیے وہاں پھر شرک آ جائے گا، اس لیے کلی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ پھر اللہ کے علم میں اور اللہ کے بندوں کے علم میں اور انبیاء علیہم السلام کے علم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اللہ کا علم قدیم ہے، ازلی ہے، دائمی ہے، غیر عطائی ہے، از خود ہے، کسی نے اللہ کو علم نہیں دیا۔ لیکن مخلوق کا جو علم ہے وہ عطائی اللہ کا دیا ہوا ہے، حادث ہے، فانی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہی انبیاء علیہم السلام کو ملا۔
کتنی واضح آیات موجود ہیں قرآن حکیم کے اندر۔ سورہ شورى میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، وما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان، قرآن نازل ہونے سے پہلے میں اپنی جانب سے نہیں کہتا، قرآن حکیم کی آیت سورہ شورى کی، الشورى کی آخری تقریباً آخری سے پہلے کی آیت ہے، یعنی آپ اس سے پہلے نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان جانتے تھے، اللہ کی کتاب بھی آپ نہیں جانتے تھے، قرآن مجید فرقان حمید بھی، ایمان بھی آپ نہیں جانتے تھے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کا مقام انبیاء علیہم السلام کا مقام الگ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے کہہ دیا، ما شاء اللہ و شئت، اے ہمارے پیغمبر جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ صفت تو اللہ کی ہے، جو اللہ چاہے۔ آپ نے ارشاد کہا قل ما شاء اللہ وحدہ، آپ نے کہا کیا اتجعلنی للہ ندًا، کیا تم اللہ کے ساتھ مجھے شریک کر رہے ہو؟ یہ صفت تو اللہ رب العالمین کا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بلکہ یہ کہو جو ایک اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، ان ربک فعال لما یرید، بہت ساری آیات موجود ہیں کہ تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پروردگار عالم اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ کسی کو کیا ہے، نہ فرشتوں کو اللہ نے شریک کیا ہے، نہ انبیاء علیہم السلام کو شریک کیا ہے، نہ اللہ نے کسی سے مشورہ لیا ہے اور نہ لیتا ہے، اپنے فیصلے وہ خود کرتا ہے۔ پھر یہ کہ انبیاء علیہم السلام کا تعارف اللہ نے کرایا ہے۔ ایمانیات میں ایک اہم عنوان ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، ان کے اپنی حیثیت سے جو درجہ جو مقام اللہ نے ان کو دیا ہے، اس سے اگر ہٹ گئے تو ایمان باقی نہیں رہے گا۔ ایمان کی سلامتی یہ ہے کہ جو درجہ جو مقام اللہ نے انبیاء کو دیا ہے اسی کو ماننا۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی۔ ہر پیغمبروں کو اللہ نے بیویاں بھی دی تھی، شادیاں بھی کی تھیں، اولاد ہوئے، بچے بھی ہوئے۔ ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تھے، 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں بھی رہے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد آپ پیدا ہوئے، آپ کا بچپنا گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا آیا، شادی کی، بچے بھی ہوئے۔ یہ ساری خاصیت آپ کے اندر موجود تھی۔ ہاں یہ بات اور ہے، ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، یعنی روز ازل میں، اور روز ازل میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آپ سے عہد و پیمان لیا تھا کہ آپ میرے رسول ہیں، آپ کو دنیا میں بھیجوں گا، رسالت دی جائے گی آپ۔
پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے گواہی لی، میں نے گواہی دی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں بھی اس پر گواہ ہوں کہ آپ میرے رسول، میرے پیغمبر ہیں، رسالت کا حق آپ ادا کریں گے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا، یعنی میں سب سے بعد میں آیا ہوں، پیدا پہلے ہوا اور بعد میں آیا ہوں۔ پھر یہ کہ قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ الکہف کی آخری آیت جسے ہم اور آپ ہر جمعہ کو تلاوت کیا کرتے ہیں، جس کی بڑی فضیلت بھی ہے، کوئی پڑھ لیتا ہے جمعہ کے دن پورا ہفتہ اللہ کے نور میں رہتا ہے، ہدایت میں رہتا ہے، نہ اللہ کی رحمتوں برکتوں میں ہوتا ہے۔ آخری آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے ہمارے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں تم جیسا ایک پیغمبر، تم جیسا ایک رسول ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ انما یوحی الی، مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا، نبی بنایا ہے۔ پھر یہ کہ کفار مکہ آپ کو کیوں نہیں مانتے تھے، رسول کیوں نہیں تسلیم کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے تو ہمارے جیسے انسان ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، وقالوا ما لہذا الرسول، کیسے رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں۔ اور سارے انبیاء علیہم السلام کو یہی جواب دیا تھا ان کی قوم نے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر انبیاء علیہم السلام کے اوصاف کو بیان کر دیا ہے، ان کی اپنی حیثیت اور منقبت کے مطابق ان کو ماننا ہے، اللہ کا درجہ نہیں دینا ہے، لا اللہ کا درجہ کسی کو مل سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کے کچھ اوصاف بیان کیے۔ نوح علیہ السلام جو پہلے پیغمبر ہیں، کَإِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، نوح علیہ السلام کون تھے؟ عبد شکور تھے، شکر گزار بندے تھے، پہلے پیغمبر۔ نوح علیہ السلام کو عبد شکور کیوں کہا گیا؟ شکر گزار بندے، تفسیر میں آتا ہے کہ آپ ہر لقمے پر الحمدللہ پڑھا کرتے تھے، ہر پانی کے گھون پر الحمدللہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کرتے تھے، رسالت کا حق ادا کیا، لیکن یہ صفت بھی ان کے اندر موجود تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور آخر میں اللہ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے اللہ کی ذات جس نے فرقان یعنی کتاب الہی کو، اپنی کتاب کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، میں دنیا میں نذیر اور بشیر بن کر آیا ہوں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے ہمارے پیغمبر ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ ڈرانے والے بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اے ہمارے پیغمبر ذرا یاد تو کیجیے ہمارے بندے، ابراہیم علیہ السلام کون ہیں، اسحاق علیہ السلام کون ہے، یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یہ بڑے قوت والے، بڑے بصیرت والے تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان کو چن لیا تھا، خالص کر لیا تھا
آخرت کی یاد کے لیے۔ ان کی نگاہوں میں آخرت کی زندگی تھی، آخرت بنانے کی زندگی تھی، اور پھر جو منصب اللہ نے ان کو دیا تھا، رسالت کا، اس منصب کو ادا بھی کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تعارف کرایا، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ان هو الا عبد، ہمارے ایک بندے تھے، یعنی اللہ کے بیٹے نہیں تھے، کوئی اللہ کی اولاد نہیں تھی، وہ ہمارے بندے تھے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم نے ان پر انعام کیا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کو مثال، نمونہ بنا دیا تھا۔ اللہ کی ایک قدرت یہ بھی ہے کہ بغیر باپ کے میں پیدا کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ خلق تو بیدیہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیدا کیا۔ حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا کیا، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر یہ کہ ناظرین کرام، رسولوں پر ایمان لانا 4 باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس بات پر ایمان لانا کہ ان کی رسالت اللہ کی طرف سے برحق ہے، رسول کو رسول کی حیثیت سے ماننا، اور کسی ایک رسول کا کفر کر لینا، انکار کر دینا، سارے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔